السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو بولو چینل میں خوش آمدید۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، دیر آیت درست آیت۔ بالآخر ترک تاریخی سیریز باربروسا کی قسط نمبر 8 بڑے انتظار کے بعد آج ترکی میں نشر کی جائے گی۔ معزز ناظرین و سامعین، قسط میں ایک ہفتہ تاخیر ہوئی ہے اور اس کی وجہ ہدایت کاروں کی تبدیلی تھی۔ یہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے تھے۔ بہرحال قسط نمبر 8 کے تقریباً 3 سے 4 پریویو آئے اور پھر منگل کی شام دوسرا ٹریلر آیا جو کہ انتہائی شاندار رہا۔ البتہ ہفتے کے درمیان میں جو قسط کے پریویو آتے رہے ان سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ قسط انتہائی شاندار آنے والی ہے۔ قسط کے پریویو میں ایک جگہ دکھایا گیا کہ اسحاق آغا بابا عروج کے ایک سپاہی کی طرح جنگ میں شامل ہو رہے ہیں، یعنی اب چاروں بھائی ایک ساتھ جنگ میں شامل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، قسط کے دوسرے ٹریلر میں خضر اور عروج یہی بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم کتاب اور ابو محمد کو لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ ماہر فلکیات ابو محمد کو پیدرو نے قید کر لیا ہے اور کتاب بھی ابھی تک پیدرو کے پاس ہی موجود ہے، یعنی خضر کالمنوس جزیرے سے تو واپس نکل آیا ہے لیکن کتاب کو لانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ البتہ عروج استر کو بچانے میں کامیاب ہو چکا ہے اور خود بھی بچ نکلا ہے۔ خلاصہ یہ کہ خضر اور عروج دونوں ہی پیدرو کے ہاتھ سے بچ نکلے ہیں۔ اب قسط کے دوسرے ٹریلر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ عروج قیادت کرتے ہوئے پیدرو پر حملہ کرنے جا رہا ہے اور پیدرو بھی مکمل تیاری کے ساتھ عروج سے لڑنے آ رہا ہے، لیکن اس دوران پیدرو نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے جس میں اس کا چہرہ تک نظر نہیں آ رہا، صرف آنکھیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عروج کو پیدرو کے بارے میں معلوم ہے یا نہیں، کیونکہ عروج اسے الفونزو تاجر کے نام سے جانتا ہے۔ البتہ خضر کو تو یہ بات معلوم ہو چکی ہے، لیکن ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ خضر نے پیدرو سے کس طرح اپنی جان بچائی۔ ممکنہ طور پر پیدرو نے خضر کو جیل میں ڈالا ہوگا اور خضر جیل سے فرار ہو گیا ہوگا، کیونکہ یہ کام تو اس کے بائیں ہاتھ کا ہے۔ ٹریلر کی ایک اور اہم بات دسپینا اور ایزابیل کے درمیان ہونے والا جھگڑا ہے۔ اس سے پہلے کئی عربی پیجز پر یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ دسپینا کا کردار ختم ہونے والا ہے، اس لیے قوی امکان یہی ہے کہ جس طرح ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ ایزابیل اور دسپینا آپس میں لڑ رہی ہیں اور دسپینا سیڑھیوں سے نیچے گر جاتی ہے، تو ممکن ہے کہ یہ حادثہ دسپینا کی موت کا ذریعہ بنے۔ اگرچہ اس حادثے کی وجہ سے عروج اور ایزابیل کے درمیان کچھ عرصہ معاملات خراب رہیں گے، مگر آگے چل کر ایزابیل عروج کی مدد کرے گی یا پھر عروج ایزابیل کو کسی موقع پر بچائے گا، جس کی وجہ سے عروج اور ایزابیل کے درمیان محبت کی راہ ہموار ہوگی اور پھر آگے چل کر مستقبل قریب میں ان کی شادی بھی ممکن ہو پائے گی۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ پیدرو نے پچھلی قسط میں اپنی ایک بہن کا ذکر کیا تھا جو بچپن میں پیدرو سے جدا ہو گئی تھی۔ کچھ عربی پیجز کا کہنا ہے کہ شاید اب وہ منظر عام پر آ جائے، دسپینا کے جانے کے بعد شاید زینب بھی چلی جائے اور زینب کی جگہ پیدرو کی بہن ماری آ جائے۔ بابا عروج اور پیدرو کی لڑائی کے دوران دیکھا گیا ہے کہ لڑائی ایک جزیرے پر ہو رہی ہے اور کالمنوس کا علاقہ دور ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کالمنوس کی فتح کا ابھی وقت نہیں آیا۔ بہرحال معزز ناظرین و سامعین، قسط کے ٹریلرز اور قسط کے پریویو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ باربروسا کی یہ قسط انتہائی شاندار قسط ہے اور رائٹرز نے اس پر بڑی محنت کی ہے۔ امید ہے کہ باربروسا سیریز بھی دیگر سیریز کی طرح بہترین ریٹنگ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔